اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آصف سیال چینل، میں بات کر رہا ہوں آصف سیال۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج بات کروں گا اخلاقیات پر۔ تو آج میں اخلاقیات پہ کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمیں اخلاقیات کے اپنے کس طریقے سے ٹھیک کرنے چاہیے اپنی روزمرہ زندگی میں، کیونکہ اخلاقیات کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کل جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں اخلاقیات کے برعکس چیزیں ہو رہی ہے، مثال کے طور پر ایک دوسرے سے برداشت بالکل نہیں ہو رہا، ایک دوسرے سے اس طریقہ کار میں گفتگو کی جاتی کہ وہ بہت غیر مناسب رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے وہ ہمیں ختم کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعلیٰ مقام کا اخلاق پر فائز فرمایا ہے۔ تو ہمارے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زندگی سے ہم اخلاقیات بہت اچھے طریقے سے سیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ان کی تو پوری زندگی ہمارے لیے رہنما اصول ہیں ہر جگہ پر، لیکن اخلاقیات کو اگر سیکھنا چاہیں تو ان کی زندگی کے چند جو اخلاقیات کے واقعے بھی ہیں اور وہ بلند ترین اخلاقیات کے مالک ہیں، تو ان سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر واقعہ طائف کو لے لیں، جو مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے لیے جب اسلام کی تبلیغ شروعات کی تھی تو مکہ والوں نے انہیں بالکل اگنور کر دیا۔ تو اس کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ طائف کے لیے تبلیغ کے لیے انہوں نے جانا چاہا، اور وہ گئے وہاں پر۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ طائف کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ وہاں پر گئے تبلیغ، اور وہاں کے ان لوگوں نے وہاں پر ان کے پیچھے وہاں نوجوان لڑکے جو بھی ان کو، وہ میں بیان کرنے سے بڑا قاصر ہوں کہ ان پر مظالم کیا کیا ڈھائے تھے، کہ ان کو پتھروں اینٹوں سے لہولہان کر دیا تھا۔ اور اس ٹائم اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض کریں، فرمائیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان ان کو میں تباہ کر دوں۔ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے فرشتے آئے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے بلند اخلاقیات کا مظاہرہ کیا اور انہیں برداشت کیا ان چیزوں کو۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ایک عملی چیز ہے کہ ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اعلیٰ اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف فرمایا، اور کوئی ان سے بدلہ نہیں چاہا۔ وہ ہمیں ہر چیز سکھاتے ہیں، اور ہمیں ہر جگہ پر انہوں نے معاف کرنے کا بھی طریقہ بتایا کہ معاف بھی کریں، کیونکہ ہم ان کی امت ہیں۔ ہم ان کی امت ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کے جو بھی نقش قدم پر انہوں نے تو مکمل دین کیا ہے ہمارے لیے، تو ہم اس پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اپنے اخلاقیات کو بلند کریں، اپنے اخلاقیات، ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ، ایک دوسرے کا وہ خیال رکھیں، اور اپنا برداشت کیا کریں چیزوں کو۔ بے شک آپ کو کوئی بھی بندہ کچھ بھی کہے، ہم اس چیز کو برداشت کریں۔ یہ اخلاقیات کا یہی معیار ہے کہ ہم چیز کو برداشت کریں، تاکہ دیکھیں اگر آپ معاشرے میں اخلاقیات کی وجہ سے برداشت چیزیں کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے معاشرے میں تیزی سے چیزیں ٹھیک ہونا بھی شروع ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر کوئی بھی بندہ آپ کو اگر کوئی بد کلامی اور بری چیزوں سے پکارے، بری چیزوں سے کوئی بھی آپ کی ایسی چیزیں ہوں کہ جس سے آپ کو اچھا نہ لگتا ہو، وہ ان چیزوں سے کہے تو آپ اسے اگنور کریں، آپ اسے برداشت کریں۔ یہ نہیں کہ جیسے وہ کرتا ہے تو آپ بھی ویسے ہی کریں۔ تو میرے خیال اس طرح کرنے سے چیزیں بڑھتی جائیں گی، اور معاشرے میں لڑائیاں فساد بڑھتے جائیں گے۔ تو ان چیزوں کو ہم نے کم کرنا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں
کہ بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی ٹاک شاپ میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے کو برداشت نہ کر کے چند ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ یقین کریں کہ وہ دیکھنے تک کے نہیں ہوتے، تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر. تو ایسا نہ کریں، یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ چیزیں ہیں اور ہمارے اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. تو آپ مہربانی کریں ان چیزوں سے آپ کوشش کریں کہ نہ کیا کریں. تو کوشش کرنے سے ہم انشاءاللہ ان چیزوں پر کنٹرول حاصل کر پائیں گے. تو میری کوشش ہے کہ یہ ان چیزوں کو آپ اور میں مل کر معاشرے میں بڑھائیں اور اخلاقیات کا بہترین نمونہ پیش کریں جو اسلام نے پیش کیا ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے دکھایا ہے. وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. کیوں نہ ہم وہ چیزیں کیا کریں. کوشش تو کر سکتے ہیں ان چیزوں کرنے کی، ٹائم لگے گا، ایسا چیزیں ہوں گی، لیکن انشاءاللہ ایک ٹائم پر ہو جائے گی. تو آئے مل کر کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ میری کوشش میں آپ لوگ ساتھ دیجیے. میرا اگر چینل آپ کو اچھا لگا سبسکرائب کریں، شیئرز کریں اور میرا کامنٹس کریں کہ کیسے اس چیزوں کو ہم آگے معاشرے میں بڑھائیں تاکہ ہم ان اچھی چیزوں کو بڑھانے کی کوشش کریں. ان کوشش میں آپ لوگوں کا مجھے بھرپور ساتھ چاہیے. اپنی دعاؤں میں مجھے خاص خیال رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.